رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش قسمتی میں سے، خوش نصیبی میں سے ایک یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جس بندے کا اپنا گھر ہے، گھر سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ انسان آدمی تھکا ماندہ آئے کام سے، شام کو پرندے بھی اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، روڈوں پہ رش ہوتا ہے، لوگ تیز تیز سواریوں کو دوڑاتے ہیں، اپنی ضروریات کی چیزیں تھیلے شاپر ساتھ لٹکائے ہوتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ واپس گھر جا رہے ہیں۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی کہ اس دنیا کی بھیڑ میں اور جلد بازی میں کچھ لوگ صبح سے نکلتے تو ہیں لیکن شام کو واپس زندہ گھر نہیں لوٹ پاتے، راستے میں زندگی کی شام ہو جاتی۔ ایسے ہی ہے۔ آج میں نے بہت ساری دل کی باتیں کرنی ہیں آپ سے، دعا بھی کریں اللہ جو بیان کرنے کی توفیق دے وہ حق اور سچ پر مبنی ہو، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ اور سننے والی خواتین، بچوں کو، سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات ہے گھروں کی اصلاح کیسے کی جائے۔ ظاہر ہے گھر ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ معاشرہ گھروں سے ہی، آبادیوں سے ہی بنتا ہے نا۔ جب انسان اتنے نہیں تھے، یہ دنیا ملک آباد نہیں تھا، اتنے فتنے نہیں تھے۔ جیسے جیسے انسانوں کی آبادی بڑھتی گئی، فتنے بھی بڑھتے گئے، پریشانیاں بھی بڑھتی گئی، مسائل بھی بڑھتے گئے۔ اب جتنی آبادی زیادہ ہے، سہولتیں زیادہ ہیں، اتنی مسائل بھی زیادہ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا گھر جو ہے وہ تمہارے سکون کا ذریعہ ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے بنایا تمہارے لیے گھر، تمہارا سکون کا ذریعہ بنایا۔ اب اس کو سکون کا ذریعہ ہی ہونا چاہیے، لیکن معاملہ کچھ الٹ ہے۔ گھروں سے سکون ختم ہو گئے ہیں۔ بعض لوگوں کا اتنا وقت اچھا گھر میں نہیں گزرتا جتنا باہر اچھا گزرتا ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے کے بعض افراد کا وقت اتنا گھر میں نہیں گزرتا جتنا گھر سے باہر گزرتا ہے۔ جاگتے رہنا ہے ذرا، اور توجہ میری طرف۔ کیا وہ حالات ہوئے، کیا وہ اسباب بن گئے کہ اللہ نے گھر کو سکون کا گھر قرار دیا ہے قرآن میں، سورۃ نحل میں، لیکن ہم گھروں میں رہتے ہی نہیں ہیں۔ اب ہم نے مختلف مجلسیں بنا لی، مختلف ہم نے اپنی بیٹھنے کی کوئی جگہ بنا لی، دوستیاں بنا لی، روزانہ کی بنیاد پر ہم اس جگہ بیٹھتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، بعض لوگوں نے نام رکھ لیا کمپنی ملتی ہے، کمپنی ملتی ہے، کہیں حکا رکھ دیا، کہیں لوڈو رکھ دی، کہیں اس سے بھی آگے بڑھ گئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت میں، شراب، چرس، نشہ اور افیون۔ دوستی انسان کو برباد بھی کر دیتی ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستی اچھے لوگوں سے لگاؤ۔ بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنے گھروں میں رہو، اور عورتوں کو تو خاص حکم ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ عورت پبلک پراپرٹی نہیں ہے، عورت بازار کا حسن نہیں ہے، عورت کے لیے جاب، ملازمت کرنا ضروری نہیں ہے۔ عورت کہاں رہے؟ گھر میں رہے۔ اس کو کہا بھی جاتا ہے کہ گھر والی۔ عورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو جو گھر میں نہ رہے، جس کا زیادہ وقت ہی باہر گزرے عورت کا، وہ گھر والی تو نہ ہوئی۔ اولاد بگڑ گئی، حالات خراب ہو گئے، پھر اولاد کے لیے بد دعائیں نکلتی ہیں زبان سے، یا اللہ اے دے نالو نہ ہی دیندہ تے اچھے سے۔ جرم کہاں ہوا، غلطی کہاں ہوئی، بھٹکے ہم کہاں سے، اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ دنیا کی اربوں کھربوں کی آبادی میں اتنا بگاڑ، اتنی قتل و غارت، اتنے فتنے، آئے دن، آئے روز اتنے فتنے رونما ہو رہے ہیں کہ اللہ مان الحفیظ۔ ایک مومن
مسلمان بندہ پریشان ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے، رنجیدہ ہو جاتا ہے، سوچ سوچ کے بعض دفعہ رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے رب کے سامنے کہ یا اللہ، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر ہی کے چراغ سے۔ اچھے بنیں، اچھی اولاد پیدا کریں، اچھے ماں باپ کا نام پیدا کریں، اچھا کردار رکھیں، یہ معاشرہ سدھرے گا۔ معلم انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھروں کی بہت اصلاح کی۔ آپ کی تعلیمات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری مکمل زندگی کے لیے تعلیمات۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے انگریزی تعلیم کو لازمی قرار دیا اور دینی تعلیم کو اختیاری کر دیا۔ یہ ہماری بربادی کا پہلا سبب ہے۔ اب انگریزی لازمی ہے اور عربی اختیاری ہے۔ انگریزی لازمی ہے، گویا کہ فرض ہے، پہلی کلاس سے شروع ہو جاتا۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلا پوڑا ہے کہ جو پڑھنا تھا اس کو ہم نے اگنور کر دیا، چھوڑ دیا، اور جس کی ضرورت نہیں تھی اس کو ہم نے لازم کر لیا۔ پتہ نہیں یہ کیا حادثہ ہوا، کس نے ہمارے ساتھ یہ کھلواڑ کیا کہ آج گھر گھر کی یہ کہانی ہے۔ بچے رول گئے ہیں، باپ روتا ہے بیچارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ لمن ملک لسان، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے کہ جو بندہ اپنی زبان پر اختیار رکھتا ہے۔ اس بندے کے لیے کیا ہے؟ بعض لوگوں کی زبان پر اختیار نہیں ہے، اتنا تلخ کرخت اور سخت بولتے ہیں، آگ لگا دیتے۔ زبان کی حفاظت کریں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کی آیت پڑھی تو کسی صحابی نے پوچھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زبان کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں بتا دیا کہ جہنم کی اکثر آبادی زبان کی وجہ سے ہوگی۔ اسی واسطے سیانے کہندے نے پہلے تولو پھر یہ زبان ٹیڑھی ہو جائے نا۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزانہ تمہارا جسم جو ہے نا، یہ ہاتھ جوڑ کے تمہاری زبان کے سامنے کہتا ہے کہ تو سیدھی نہیں۔ زبان سیدھی ہے تو سارا وجود سیدھا ہے، جی زبان ٹیڑھی ہو گئی تو پھر بندے آندے نے میں گلوں، میں منہ گل کر دیتی جی، چاہے وہ غلط بھی ہو۔ اس لیے زبان کو ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس مسلمان کے لیے جس کی زبان ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، خوشخبری ہے اس مسلمان کے لیے جس کا گھر اس کے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث اس لیے میں نے بیان کی کہ اس میں میرے موضوع کے متعلق ایک بات تھی۔ خوشخبری ہے اس مسلمان کے لیے، اس عورت کے لیے۔ عورتیں بھی سنیں، زبان دراز عورت اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، خاندانوں کو اجاڑ کے رکھ دیتی۔ بد زبان عورت، بد کلام عورت، بدتمیز عورت یا مرد معاشرے کی بربادی کا سبب ہیں۔ پہلی بات کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اپنے گھروں کو اپنے لیے کافی سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَسِعَ لَهُ بَيْتُهُ، اس کے لیے اس کا گھر وسیع ہو، اس کا گھر جو ہے زیادہ وقت اپنے گھر میں گزرے۔ بہت ساری خرابیاں خود بخود دور ہو جائیں گی جب تم بچوں کے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے، جب ماں باپ اپنے بچوں کو وقت دیتے ہی نہیں ہیں۔ باپ کو اپنے انجائے کی ہوتی ہے۔ اگر گھر میں بھی بیٹھنا ہے تو کوئی ایسا ماحول نہیں ہے گھر کا کہ دینی ماحول ہو۔ باپ بھی موبائل پہ لگا ہوا ہے، بیٹا بھی لگا ہوا ہے، بیوی بھی لگی ہوئی ہے، بیٹی بھی لگی ہوئی ہے، سب کے پاس موبائل ہیں۔ ہاں جی، یا باپ اپنے ٹی وی لانج میں ہے، سب بیٹھے ہیں اور ٹی وی لگا ہوا ہے، کبھی ڈرامہ ہے تو کبھی فلم ہے تو کبھی کرکٹ ہے تو کبھی شوبز ہے تو کبھی کچھ ہے تو کبھی کچھ ہے۔ گھر بھی ہو، اپنا ہو، اور گھر کا ماحول اچھا ہو۔ گھروں کی اصلاح پھر ہوتی ہے جب گھروں کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہو۔
اب دیکھتے آئیں اور سنتے آئیں کہ کہاں کہاں ہم سے غلطی ہوئی اور ہم اس معاشرے کی بربادی کا سبب بن گئے۔ اللہ کرے ہر ممبر و محراب سے پوری دیانتداری سے ایسی آوازیں بلند ہوں کہ اس معاشرے کی اصلاح کیسے کرنی ہے، بس اس کوشش کے اندر ہی زندگی تمام ہو جائے۔ باقی ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، ہمارے اختیار میں تو اتنا ہی ہے کہ کوشش کر کے، محنت کر کے، تیاری کر کے قرآن حدیث کے پھول آپ کی سماعتوں کی نظر کر دینا۔ آگے آپ کی دل کی بات ہے کہ یہ کانوں کا راستہ دل تک جاتا ہے یا بس سنی انسنی کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ متکبر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ متکبر ہیں کہ جو سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ زندگی گزر گئی 10 20 30 40 سال جمعے پڑھتے ہوئے، قرآن حدیث سنتے ہوئے، اصلاح نہ ہوئی دلوں کی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو ایک عظیم نعمت قرار دیا، اور تمہاری آنے والی نسلیں ان گھروں میں پرورش پاتی ہیں۔ دادے کا گھر ہے جی، ہماری کئی پشتوں سے یہ وراثت چلی آ رہی ہے۔ گویا کہ گھروں کے بارے میں کہنے کو بہت کچھ ہے۔ یہ میرا وراثتی گھر ہے، یہ میری وراثتی زمین ہے، یہ میرا فلاں ہے، جدی پشتی ہم کئی نسلوں سے یہاں رہتے ہیں۔ گھروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا، یہ بڑے متکبرانہ جملے بولے جاتے ہیں۔ کسی کی نہیں ہے یہ زمین، اللہ کی ہے یہ زمین، ہم عارضی طور پہ اس کے وارث ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 100 سال پیچھے چلے جائیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے یہاں کون تھا، اور اگلے 100 سال کے بعد نہیں پتہ ہوگا یہاں کون ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر گھروں کی، دلوں کی، لوگوں کی اصلاح کی، مردوں کی، عورتوں کی۔ وہ معاشرہ کتنا اس کی تلخی تھی اس معاشرے کی کہ جس معاشرے کے گھروں کی، عورتوں کی حالت یہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ ابھی نہیں آئے تھے، آپ سے پہلے معاشرہ اتنا برا تھا کہ بری عورتوں نے اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگائے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جس کا جی چاہے اس گھر میں آ جائے، کسی کو روک ٹوک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حیا، شرم اور غیرت لے کر آئے کہ گھروں میں بغیرتی نہیں ہے، بلکہ اس مرد کو دیوس قرار دیا۔ عربی کے اندر لفظ ہے دیوس، عربی میں اس بندے کو دیوس قرار دیا کہ جو غیرت کے تقاضے پورے نہیں کرتا، جس میں غیرت نہیں ہے، اور کوئی ایسی بری بات دیکھ کر اپنے بچوں میں، بیوی میں، گھر میں اس کی غیرت نہیں جاگتی، اس کو اسلام نے دیوس قرار دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا، چاہے وہ نمازیں پڑھے، جمعے پڑھے، روزے رکھے، جو دیوس ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جہاں میرے خاندان کی عزت غیرت کی بات آئے وہاں میں سینہ تان لیتا ہوں، اسی فلاں ہونے آ جی۔ دین کے معاملے میں ہماری حمیت اور غیرت کہاں جاتی ہے؟ اصل میں تو سب سے زیادہ غیرت دین کے بارے میں ہونی چاہیے۔ گھروں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ باپ برا ہے، ماں کی زبان اچھی نہیں ہے، تو آنے والی اولاد کیا معاشرے میں کردار ادا کرے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کو لو بچو، اپنی اولاد نو بھی بچاؤ۔ دنیا کی آگ سے تو بچاتے ہو، دنیا کی آگ لگی ہو، اللہ نہ کرے، چاہے وہ تمہارا نہ بھی کچھ لگتا ہو، گاڑی روک کر، بھاگ کر، دوڑ کر محکمے بنا دیے، ادارے بنا دیے، ریسکیو 1122 پورا ایک ادارہ بنا دیا، جہاں حادثہ ہو، جہاں آگ لگ جائے، جہاں کوئی نقصان ہو جائے، وہاں فوری کال کرو اور اس ادارے والوں کو بلاؤ کہ ہمارے گھر میں آگ لگ گئی، ہماری دکان میں آگ لگ گئی۔ لیکن
ایسا ادارہ آج تک ملک پاکستان میں نہ بن سکا، حکومت پاکستان میں آج تک ایسا ادارہ نہ بن سکا جو بننا چاہیے تھا، کہ لوگوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں، ٹینشنیں بڑھ رہی ہیں، بربادیاں ہیں، کوئی اصلاح کرنے والا نہیں۔ لوگ اپنے طور پہ آئے ہوئے آتے ہیں لوگ مساجد میں، جب انتہائی ٹینشن کا شکار ہو جائیں، جب زندگی میں معاملہ ٹوٹنے پہ آ جائے، گھر ٹوٹنے پہ آ جائے، تب مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ جب دکھی ہو جائیں، جب پریشان ہو جائیں، پھر لوگ آتے ہیں علماء کے پاس، میرا گھر ٹوٹ رہا ہے، میرے بچے رول جائیں گے، میرے حالات ایسے ہو جائیں گے، مجھے کچھ سلوشن دیجئے، مجھے کچھ حل بتائیے۔ اور میرے بھائیوں، آپ اپنے نبی کو نبی کامل نہیں سمجھتے؟ آپ اپنے نبی کو کامل دین والا نبی نہیں سمجھتے؟ کاش کہ تو نے اپنے نبی سے محبت کی ہوتی اور اپنے نبی کی زندگی کو پڑھا ہوتا۔ تو نے جتنا ناول کو ٹائم دیا، جتنا ڈائجسٹ کو ٹائم دیا، جتنا روزانہ اخبار کو ٹائم دیا، ٹی وی کو دیا، موبائل کو دیا، دوستوں کو دیا، کاش تو نے تعلیمات محمد کو اتنا ٹائم دیا ہوتا۔ کاش تو نے سیرت النبی اتنی پڑھی ہوتی، تیرے گھر میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی کتاب ہوتی حدیث کی۔ ایسے گھر نہ ٹوٹتے، ایسے گھر نہ بکھرتے، ایسے زندگیاں برباد نہ ہوتی، ایسے معاشرے کو آگ نہ لگتی اگر ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو وقت دیا ہوتا۔ آگ لگی، بلایا، رب نے بھی یہی کہا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی بچو، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، بچاؤ اپنی اولاد کو۔ غیر محسوس طریقے سے ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، ہمارے گھر جل رہے ہیں، ہماری اولادیں جل رہی ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں بچپن میں چھوٹے چھوٹے باتوں پہ، بچوں کی ان باتوں کو ہم انجوائے کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، بڑا ہو جائے گا تو سمجھ آ جائے گی، بڑا ہو کر سمجھ نہیں آتی جب بچپن میں نہ سمجھایا جائے۔ جب بچپن میں نہ سمجھایا جائے تو بڑے ہو کر سمجھ نہیں آتی۔ کئی ماؤں کو روتے دیکھا، کئی باپوں کو روتے دیکھا، باپ کہتا ہے میں کما کر پیسہ جمع کر کر کے میری کمر ٹیڑھی ہو گئی، مجھے بیماریاں لگ گئیں۔ میرے دوست ہیں دوسرے ملکوں میں، کہتے ہیں کڈنی میں پتھری ہے جی، بواسیر ہے جی، میں بیماریوں کا شکار ہو گیا ہوں، مجھے ہارٹ پرابلم ہو گئی ہے، لیکن کیا کرے مولوی صاحب، بچے ہیں، کمانا تو پڑتا ہے۔ کاش کہ ہماری عورتوں کو بھی یہ سمجھ آئے کہ تیرے گھر کا مالک، جس کو تو اپنے سر کا سائیں کہتی ہے، وہ تیرے لیے کتنی مشقتیں اٹھاتا ہے، تو اپنی اولاد کے ہاتھوں اس خامت کو کمزور کر دیتی ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، گھروں میں بربادیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا، اس جہنم کی آگ سے بچو جس کا ایندھن قرآن کہتا ہے انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو دینی ماحول نہیں دیا۔ گھر میں ضرورت کا سارا سامان موجود ہے، گھروں کی آرائش، خوبصورتی، ایک سے ایک بڑھ کر گھر ہے، گھروں کو سجایا بھی جاتا ہے، صفائیاں بھی کی جاتی ہیں، جالے بھی اتارے جاتے ہیں، جراثیم کش سپرے بھی کیے جاتے ہیں، اینٹی وائرس، بہت کچھ ہے گھر میں، لیکن قرآن اور حدیث کی تعلیمات نہیں ہیں۔ کیسے اصلاح ہوگی گھروں کی؟ بڑا المیہ ہے، بڑی تلخی ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کا امتی، یہ نبی کریم کو ماننے والا، یہ کلمہ توحید پڑھنے والا، یہ اپنے آپ کو عاشق رسول ستانے والا، اس کے گھر کی یہ حالت ہے کہ دنیا کی ہر آسائش اس کے گھر میں ہے، دنیا کی ہر نعمت اس کے گھر میں ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، سیلنگ ہوئی ہے، پیلنگ ہوئی ہے، گھر میں ٹی وی لانج ہے، بیڈ روم ہے، صوفے ہیں، گھر میں بہترین ڈنر کا سامان ہے، سب کچھ ہے۔ اولاد کے لیے جو سب سے بڑا عطیہ وہ یہ گھر نہیں ہے، کچا گھر دے دو اولاد کو،
کارپٹ قالین نہ دو گھر، اے سی نہ دو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی تعلیمات ضرور دو اللہ کے بندو، پھر اصلاح ہوگی، پھر گھروں کی اصلاح ہوگی تو معاشرہ بہتر ہوگا۔ جو کرنے کا کام تھا وہ تو ہم نے کیا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہلا سبب۔ دوسرا سبب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اپنے گھر کا نگران بنایا، اپنی ریت کا، اپنی ریت کا، ہر بندے کی ریت ہے، جس کا گھر ہے، بیوی بچے ہیں، وہ اپنی ریت کا نگران ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی حفاظت نہ کی، اس اپنی ریت کو، اپنے گھر کو ضائع کر دیا۔ بعض اولادیں نشے پر لگ گئیں، زمینیں بیچ دی، جائیدادیں بیچ دی، سب کچھ، باپ رونے لگا کہ میں بڑی مشکل سے بنائی تھی، میری اولاد اتنی ناخلف اور نالائق آئی کہ سب کچھ بیچ دیا، بگڑ گئی اولاد۔ کیوں بگڑی ہے؟ بری دوستی سے، گندی دوستی سے، برے لوگوں سے۔ ایک وقت آئے گا اس گناہ کے سبب موت کے منہ میں چلا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا پچھتانا جب چڑیاں چگ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کی اصلاح ایسے کرو کہ اپنی ریت کے نگران ہو، اپنے گھر کے نگران ہو، باپ ہو، نگران ہو اپنی ریت کے، اور تیرے بارے، تیرے گھر والوں کے بارے تو اس سے پوچھا جائے گا، تو اس اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اے سی نہیں لگوایا، نہیں پوچھا جائے گا۔ گھر میں روزانہ کی بنیاد پر کوئی بہترین کھانا نہیں آیا، نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن اولاد کو نمازی نہیں بنایا، دین نہیں سکھایا، قرآن حدیث کی تعلیمات نہیں دی، ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ بربادی کا سامان ہے۔ اور تیسرا سبب، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 ایسے شخص ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، 5 ایسے عمل ہیں کہ جو اعمال کرنے والا 5 عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے گھر کو شر سے محفوظ رکھ دیتا ہے۔ حدیث الموجم کبیر طبرانی کبیر میں یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ 5 کام کون سے ہیں جن کی نگرانی کی جائے؟ باپ ہے، ماں ہے۔ سب سے پہلا کام، حفاظت کرنے کے لیے اپنے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا اچھا اخلاق ہو کہ اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہے، ہمسایوں میں سے، نزدیک یا دور کے ہمسایوں میں سے کوئی بیمار ہے تو اس کی کوئی بیمار پرسی کرنے والا ہو۔ بہت بڑی خیر خواہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا کہ صبح کے وقت کوئی بیمار پرسی کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو شام کو بیمار پرسی کرتا ہے بیمار کی، صبح تک 70,000 اللہ کے فرشتے اس کے لیے خیر کی، برکت کی دعا کرتے ہیں اس بندے کے لیے۔ پہلا کام، جو گھر شر سے محفوظ رہے گا۔ موضوع کیا ہے؟ گھروں کی اصلاح کیسے؟ پہلا کام کہ بیمار پرسی کرنے والا ہو۔ دوسرا کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کو دین کی سر بلندی کے لیے بلایا جائے، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ جہاد ہو، وہ کوئی بھی دین کا خیر کا کام ہو، تو سب سے پہل جس گھر سے ہو جائے، سب سے پہل جس گھر سے ہو جائے کہ مجھے دین کے لیے بلایا گیا، اقامت دین کے لیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، دین کے کسی کام کے لیے بلایا جائے تو وہ بندہ پہل کرے۔ دوسرا کام۔ تیسرا کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزت و احترام لوگوں کے دل میں اس کی ہو اور اس کے دل میں لوگوں کی ہو، یہ کام ایسے کرتا ہو، عزت و توقیر والے، یہ اتنا عزت دار ہو کہ لوگ اس کی عزت کریں، احترام کریں، اور یہ لوگوں کا عزت اور احترام کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھا کام، یہ گھر میں بیٹھا ہے، اس کا گھر میں بیٹھنا خیر سے خالی نہیں ہے۔
گھر میں بیٹھے ہیں، اولاد دائیں بائیں، بیوی ہے، خیر اس کی زبان سے پھوٹ رہی ہے، اس کی زبان سے اچھی باتیں. بعض لوگ گھر میں بیٹھتے ہیں مندے، گالیاں، جھوٹ، موبائل پہ جھوٹ، میں گھر میں نہیں ہوں. اولاد کو کیا سکھا رہا ہے؟ پانچواں کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں. 5 یہ کام ہیں کہ تو گھر میں بیٹھا رہو، لوگ بھی تیرے شر سے محفوظ رہیں گے اور تو بھی لوگوں کے شر سے محفوظ رہے گی. کے بات کہاں ختم ہوئی کہ گھر ہی اصلاح کا ذریعہ ہے. گھر کا ماحول کیسے بنانا ہے، اصلاح کیسے ہوگی ہمارے معاشرے کی. یہ جو آگ لگی ہوئی ہے معاشرے میں، یہ قتل و غارت روزانہ، یہ جو روزانہ ڈکیتیاں، بدکاری کی باتیں، بری باتیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں، معاشرے کو یہ ہو گیا، معاشرے کو یہ. معاشرہ کون ہے؟ معاشرہ آپ اور میں ہیں، ہم ہی معاشرہ ہے نا، اور کون ہے معاشرہ؟ اور اس معاشرے کو آلودہ ہم نے خود کیا، اس معاشرے کو ہم نے برا خود کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے لیے فتنوں کی سلامتی اس کا گھر ہے. کوئی بندہ اگر سلامتی چاہتا ہے، فتنوں سے بچنا چاہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں، جو حدیث کی کتابیں ہیں، ہر کتاب میں فتنوں کے باب موجود ہیں. باب الفتن، کتاب الفتن، فتنوں کا باب، فتنوں کی کتاب. کیا کیا فتنے رونما ہوئیں گے، اتنے فتنے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے فتنے ہوں گے کہ بندہ رات کو سویا ہے، مسلمان ہے، اور صبح اٹھے گا تو سوئے فتنوں کا ایسا شکار ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا، کافر ہو جائے گا. شام کو مسلمان ہے تو صبح کافر، صبح کو مسلمان ہے تو شام کو کافر ہو. فرمایا گھر تیرا سلامتی کا گھر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کو لازم پکڑ کے رکھو، زیادہ وقت گھر میں گزارو. باہر کی بیٹھ کے اور محفلیں اور یہ کمپنیاں یہ ختم کرنا ہوگی. اور اگر باہر کی کمپنیاں اور محفلیں ہوں تو پھر مسجد ہو تیرے لیے، سکون کی جگہ تیرے لیے کوئی دنیا کی اور جگہ نہ ہو. تجھے سکون مسجد میں آئے اور مسجد کے بعد تجھے سکون اپنے گھر میں آئے. گھروں میں سکون نہیں رہا، گھروں میں سکون نہیں رہا، اس لیے تو باہر کا رخ کرتے ہیں. زیادہ وقت دکان پہ، بیٹھک کوئی اور ہے، کسی دوست کا گھر ہے، کسی دوست کی دکان ہے، کمپنی ملتی ہے، گپیں ہوتی ہیں، دنیا جہان کی جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، کانوں میں پڑتی ہیں، بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں، چسکا ہے کانوں کا. جیسے بعض بندوں کو زبان کا چسکا ہوتا ہے نا، کھانے پینے کا، حرام کھانے سے بھی باز نہیں آتے. ہاں جی، یا بعض لوگ کسی دکان پہ سودا سلف لینے گئے تو وہاں سے کوئی چیز اٹھا کے منہ میں ڈالی، انتہائی بری بات. کہتے ہیں جی مالک دیکھ رہا ہے. اب تو مالک کا دل پڑھ نا، اس کے دل میں تیرے بارے میں کیا رویہ ہے. تو انتہائی برے اخلاق کا مالک. جیسے ان حالتوں کو ہماری بری لت لگ گئی ہے، ایسے ہی باہر بیٹھنے کی، باہر وقت گزارنے کی ہمیں لت لگ گئی. اپنے گھروں میں سکون پکڑو، اپنے گھروں کو بہتر بناؤ، خوبصورت بناؤ. اور اس سے آگے اب گھر جب اچھا ہے، گھر میں ساری نعمتیں ہیں، تو گھر والی بھی تو اچھی ہونی چاہیے نا، گھر والی بھی اچھی ہونی چاہیے نا. اگر گھر والی اچھی نہیں ہے، تیرا حسن انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے برعکس ہوا، مخالفت میں ہوا. تیرا حسن انتخاب کیا ہوا؟ ایک جملہ بولا جاتا ہے، ارینج میرج ہے یا لو میرج ہے، پھر ہنسی ہوتی ہے، تالیاں ہوتی ہیں، اپنی سٹوری بتائی جاتی ہے. جو کہتا ہے میرا ارینج میرج ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ نمبر ملتے ہیں، لیکن جو کہتا ہے کہ لو میرج ہے اس کو زیادہ نمبر ملتے ہیں. یہ لو میرج کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کے دور میں تھا یہ. اس وقت تو بیٹیاں عزت دار تھیں، معاشرہ اتنا خوبصورت تھا، معاشرہ اتنا حسین تھا. جب حیا والی بیٹیاں تھیں، جب غیرت والی مائیں تھیں،
تو 8 اور 9 سال کے بچے اسلام کے دشمن کو قتل کرنے والے میدان جہاد میں کھڑے ہوتے تھے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہ۔ جب بیٹیاں غیرت والی تھی، جب مائیں غیرت والی تھی، جب عورت کے لیے شادی کے لیے حسن انتخاب دین تھا، اب لو میرج، کورٹ میرج، اب کیا ہے؟ مال دیکھنا ہے، میں نے جی اپنے خاندان میں شادی کرنی ہے۔ ہم جی میں نے بڑے بڑے کو دیکھا، فون کرتے ہیں قاری صاحب بچی کا رشتہ کرنا ہے، اچھا جی کوئی اچھا گھر دیکھ دو۔ کیسا گھر ہونا چاہیے؟ بس برادری ساڑی ہونی چاہیے، ہم برادری سے باہر نہیں کرتے۔ تو مسلمان ہے، کیوں نہیں باہر کرتے برادری سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی سید عورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تیرا خاندان اونچا ہے۔ سید عورت زینب، جس کا نکاح رسول اللہ نے ایک غلام سے کر دیا، سید عورت کا نکاح غلام سے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نا؟ تو تیری بیٹی کا، تیرے بیٹے کا نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ گھر اچھا بنا لیا، گھر والی اچھی نہیں ڈھونڈی۔ گھر اچھا بنا لیا، تیرے نزدیک حسن میں یار، تیرے نزدیک برادری میں یار، تیرے نزدیک خاندان میں یار، حسب نسب میں یار، لیکن جو رسول اللہ نے بتایا تھا وہ معیار نہیں رہا۔ رسول اللہ نے معیار کیا بنایا؟ آپ نے فرمایا 4 وصف کی بنیاد پر عورت سے شادی کی جاتی ہے، اس کی خوبصورتی ہو، اس کا حسب نسب ہو، اس کا مال ہو، ہاں جی، اور آخری چیز آپ نے فرمایا اس کی دینداری ہو۔ آپ نے فرمایا 3 چیزوں کو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں ہے، حسب نسب نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، اونچا خاندان نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر دینداری نہیں ہے، پھر دیندار عورت سے شادی کرنی۔ اب عورت دیندار کہاں سے ملے گی؟ مدرسے میں تو بچی کو جانے نہیں دینا، مسجد میں تو مولویوں نے اعلان کر دیا کہ عورتیں مسجد نہ جائیں، کرتے ہیں نا مولوی اعلان، یہ بڑے مجرم بدبخت ہیں مولوی، یہ بڑے مجرم ہیں۔ درباروں پہ جائیں جہاں ڈھول دھمکا ہوتا ہے، جہاں قوالی ہوتی ہے، جہاں ڈانس ہوتا ہے، ملنگنیاں ڈانس کرتی ہیں، جہاں بھنگ اور چرس ہوتی ہے، جہاں ڈیٹ مارتے ہیں جوڑے گھروں سے بھاگ کر، لڑکیاں اور لڑکے ملاقاتیں کرتے ہیں درباروں پر، ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ وہاں تو مولوی نے نہیں روکا، مسجد سے روکا ہے۔ جمعہ پڑھنے نہ جائے عورت، عید پڑھنے نہ جائے عورت۔ ہائے مولوی، اللہ تجھے ہدایت دے دے، اللہ تجھے سمجھ دے دے، کیوں نہ جائے بھائی بچی؟ اچھی بچی کہاں سے آئے گی پھر نکاح کے لیے؟ جب بچی آئے گی کالج سے، یونیورسٹی سے، پڑھائیں بھائی، کوئی بات نہیں، پڑھانا چاہیے۔ ہم دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم ہمارے مدرسوں میں ہے الحمدللہ، CSS تک انتظام ہے اداروں میں الحمدللہ۔ آپ سمجھتے ہیں CSS ڈگری؟ CSS ڈگری وہ ڈگری ہے کہ جس کے بعد نوکریوں کی لسٹ تیرے گھر میں آتی ہے۔ جب تیرا بچہ بچی CSS کر لیتا ہے، ہمارے مدرسوں میں یہ بھی سہولت موجود ہے، لیکن قرآن حدیث لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا انتخاب کرنا ہے تو نیک عورت کا، اور نیک عورت آئے گی کب؟ جب ماں بھی جمعہ پڑھے گی، باپ بھی پڑھے گا۔ اچھی اولاد جو جمعہ پڑھ کر ماں جائے گی، عورت جائے گی، اس کے ذہن میں کوئی اچھا خاکہ تیار ہوگا، وہ اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرے گی، وہ ماں اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کرے گی، ایسے معاشرہ خوبصورت ہوگا۔ ورنہ تو اداکار، گلوکار اور کرکٹر، ہاں جی، یہ سب کچھ بن رہے ہیں اور معیار بھی یہی بن چکا ہے۔ بیٹے کا اتنا وقت تعلیم میں نہیں گزرتا جتنا کرکٹ کے میدان میں گزرتا ہے۔ ڈریم ہے، خواب ہے بیٹے کا، کیا میں ٹی وی پر آ جاؤں، مجھے ٹکٹ ملنے لگ جائے بیرون ملک کے، پیسہ آنے لگ جائے، یہ معیار ہے۔ محمد رسول اللہ کے دور میں کوئی کرکٹ ٹیم نہیں تھی، محمد رسول اللہ کے دور میں انجائے کھیلنے کا میدان تھا، کشتی تھی، پہلوانی تھی، تیر اندازی تھی، نشانہ بازی تھی، میدان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اب دشمن نے ہمیں
بڑے غور سے, بڑی سنجیدگی سے دشمن ہمارے نے ہمیں وہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ ہماری اولادیں میدانوں میں, نمازوں میں نہیں, مسجدوں میں نہیں, زیادہ وقت دھوپ سخت گرمی میں دوپہر کے وقت گراؤنڈ پہ بیٹھ پکڑ کے. اچھی بیوی کا انتخاب, اچھے گھر کی اصلاح, معاشرے کی اصلاح نیک عورت سے ہوگی. اور نیک عورت آئے گی کہاں سے؟ ایف اے بی اے ایم اے کر کے نہیں. قرآن بھی پڑھنا چاہیے, ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے, سمجھ کر پڑھنا چاہیے. بہترین سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الدنیا متاع, دنیا بہترین متاع ہے, بہترین سامان ہے. اور اس دنیا کا وخیر متاع الدنیا, دنیا کا بہترین سامان. پہلے کیا فرمایا حضور نے؟ دنیا بہترین سامان ہے. اور دنیا کا بہترین سما المرۃ الصالحہ, نیک عورت ہے. واہ میں قربان جاؤں حکمت بھرے فرمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے بہترین فرمان سے قربان جائیں. محسن انسانیت, معلم انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, لاکھوں درود و سلام ہو میرے نبی پر, کہ جس نبی نے ہمیں رہنے دینے کا ڈھنگ سکھایا, رنگ سکھایا, جس نبی نے ہمیں گر سکھائے, جس نبی نے ہمیں خوبصورت زندگی کے راز بتلائے, جس محمد رسول اللہ نے ہمیں حلال اور حرام بتلایا, جس نبی نے ہمیں اچھا اور برا بتلایا, جس نبی نے ہمیں اچھی باتوں سے, علم سے روشناس کروایا, جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال و حرام کے درمیان تمیز کروائی. میں قربان جاؤں اپنے آقا علیہ السلام پر. میرے ماں باپ, میری اولاد, میرا رزق, میری زندگیاں ہماری قربان ہو جائیں اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو خوبصورت بنایا. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے, محبت کے یوں جس نبی نے دریا بہائے, دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا بہترین سامان ہے, اور اس دنیا کا بہترین سامان نیک عورت, نیک عورت ہے. بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, حضرت ثوبان اس حدیث کے راوی سیدنا ثوبان فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے پاس شکر کرنے والا دل ہو اور ذکر کرنے والی زبان ہو, اور جس بندے کی بیوی مومنہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی کامیابی کے بارے میں فرمایا, یہ ساری چیزیں دنیا کی نہیں, آخرت کی کامیابی ہیں. کہ شکر کرنے والی زبان ہے, شکر کرنے والا دل, ذکر کرنے والی زبان, اور تیرے گھر میں تیری بیوی نیک ہے, نیک ہے, نیک ہے. گھر اصلاح ہوگی, بچہ نیک ہوگا, بچی نیک ہوگی. ہاں جی, تم میں دی ول کڑوی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں, تم میں دی ول کڑوی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں, جو کچھ نے ماواں کر دیاں اوہو کچھ کر دیاں. سمجھ آئی گل دی؟ کیا ہوا اس معاشرے کو؟ ہم نے اچھی مائیں پیدا کرنی چھوڑ دی, اچھے باپ, اچھے انسان, پیسہ پیسہ, ہائے پیسہ, سب پیسہ, معاشرے کو آگ لگ گئی. پیسہ نہیں بچائے گا جہنم سے, اولاد بچائے گی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, ایک بندے کو سزا ہو رہی ہوتی ہے, اس کا بیٹا نیک اولاد, نیک کام کرتا ہے, اس کی بیٹی نیک کام کرتی ہے, اس کی سزا میں تخفیف ہو جاتی ہے, وہ خوش ہوتا ہے, وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میں عذاب میں مبتلا تھا. سن رہے ہیں توجہ سے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندے کو سزا ہو رہی ہے, پریشان ہے, بچہ نیک چھوڑ کر گیا ہے, بچی نیک چھوڑ کر گیا ہے, ماں بیٹی نیک چھوڑ کر گئی ہے, نیک عمل کیا بیٹی نے, بیٹے نے نیک عمل کیا. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے سرگودا میں ایک مومنہ عورت مجھے یاد آ گئی, اولاد نہیں ہوئی بیچاری کی, بڑا اللہ نے پیسہ دیا, مسجد بنا دی, ایک مسجد بنا دی, سارا پیسہ خرچ کر دیا, جو جمع پونجی تھی مسجد کا مینار رہ گیا, پیسے نہیں ہیں. 99 کی بات ہے, 1999 کی وہ مسجد بنی. ہمارے سرگودا کی ایک تحصیل سلا والی ہے, اور 1999 میں ماڈل ٹاؤن میں وہ جنگل میں مسجد بنی,
اور 1999 میں اس مسجد میں پہلا قرآن مجید اللہ کی فضل سے میں نے سنایا. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, جمعے کا دن قرآن سامنے ہے. 1999 میں اس مسجد میں پہلا قرآن مصلی میں نے سنایا. وہ عورت آئی, کہتی پیسے ختم ہو گئے, مسجد دیکھنے آئی جمعے کے دن. وہ عورت مسجد دیکھ کر رو رہی ہے. وہ میری ماں پتہ نہیں زندہ ہے کہ فوت ہو گئی ہے. اگر زندہ ہے تو اللہ اس کو صحت والی اور زندگی عطا فرمائے. اگر وہ میری ماں فوت ہو گئی ہے تو اللہ اس کو اپنی جنتوں کا مہمان بنا لے. جمعے والے دن آئی, مسجد بنی, دیکھی ہے, رو رہی ہے, یا اللہ تو نے مجھے اولاد نہیں دی تو کوئی بات نہیں, یا اللہ تو نے مجھے بیٹے نہیں دیے, بیٹیاں نہیں دی تو کوئی بات نہیں ہے, یا اللہ تو نے مجھ سے یہ خیر کا کام تو کر. میں نے مسجد بنائی, یہاں تیرے بندے نمازیں پڑھیں گے, یہاں تیری بندیاں قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کریں گی, یہی میری نیک اولاد ہے. تو کہاں کوئی کام رہتا ہے؟ جی مسجد کا مینار رہتا ہے. کہتی پیسے تو ختم ہو گئے. اسی وقت میرے دیکھتے دیکھتے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے, اللہ کی قسم اس عورت نے اتار کے رکھ دی. اسی وقت اسی لمحے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے, اتار کے رکھ دیے. کہا یہ بیچو. 1999 میں مجھے یاد ہے 70,000 کے وہ بکے, اور 70 کا 70,000 بھی مسجد کی مینار پہ لگا دیا. گھروں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اچھی مائیں کہاں سے آئیں؟ ہر بندہ تو چاہتا ہے کہ ماڈرن بیوی ہو. نیک بھی ماڈرن بن سکتی ہے اپنے خامند کے لیے. اپنے خامند کے لیے بننا سورنا کوئی عیب نہیں ہے, بلکہ اللہ کی قسم دینی اعتبار سے سب سے اچھی عورت وہی ہے جو اپنے خامند کا دل لبھائے, جو اپنے خامند کو باہر منہ نہ مارنے دے. یہ باتیں بڑی تلخ ہیں. مرد کیوں باہر منہ مارتا ہے؟ جب عورت گھر میں غلیظ بن کے رہتی ہے, باہر جاتی ہے میک اپ کر کے, خامند کے سامنے بدبو آ رہی ہوتی ہے, کپڑوں سے, منہ سے, کردار سے. بعض کردار کتنی کڑوی عورتیں ہوتی ہیں کہ منہ لگانے کو دل ہی نہیں کرتا. اچھی عورت کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. مائیں اچھی ہوں گی تو گھر اچھے ہوں گے, اولادیں اچھی ہوں گی, حالات اچھے ہوں گے, معاشرہ سلجھے گا. اللہ کے بندو, یہ جمعے اس لیے نہیں ہیں, یہ مسجدیں, یہ مدرسے اس لیے نہیں ہیں. ہم نے کرنا کیا تھا اور کر کیا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں معاشرہ خراب ہو گیا. ہر شخص اپنے عیبوں پہ پردہ ڈال کر کہتا ہے زمانہ خراب ہے. ہر بندہ اپنے عیبوں پہ پردہ ڈال کر کہتا ہے زمانہ خراب ہے. تو زمانہ کون ہے؟ زمانہ تو اور میں ہی تو ہیں. ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ ہمارا نام کیسے باقی رہے گا؟ ہر بندہ کہتا ہے بڑی بڑی تختیاں اور برزیاں لگتی ہیں, یہ ہاسپٹل بنا دیا, یہ چیریٹی بنا دی, یہ سوسائٹی بنا دی, یہ ویلفیئر بنا دیا, یہ فلاں کر دیا. لکھ دو میرے نام کی تختی لگا دو, برزی لگا دو. ہاں جی, کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. مسجد بناؤ, مدرسہ بناؤ, 2 یتیم بچوں کی کفالت ذمہ لو, تیرے بچے بھی اچھے ہوں گے. یتیم بچے کے 5,000 مہینے کا خرچہ دو. کچھ کرنے والے کام ہیں جو ہم نہیں کر رہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے پاس رشتہ آئے بچے کا, تیری بچی ہے, ایک بچے والا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے. بچہ خوبصورت نہیں ہے, بچے کے پاس پیسہ نہیں ہے, ہوتا کیا ہے؟ بچہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے. جی بچہ جوان ہو گیا ہے, بچے کے گلے شکوے آنے شروع ہو گئے ہیں, لیکن بچہ آجے پیروں تے نہیں کھڑا ہویا. 18 سال دا ہو گیا, جوان ہو گیا, گلے شکوے آنے شروع ہو گئے. بچہ پیروں تے کھڑا ہو جائے. جی بندہ پوچھے پہلے سر تے پار کھلوندا ہے کیوں؟ جی جب اللہ کے بندو گناہ سے اولاد کو بچاؤ گے, بچہ بچی جوان ہوئے 18-20 سال تک شادی کر دو, پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. جو آنے والی آتی ہے کرما والی, وہ رزق لے کر آتی ہے انشاءاللہ. اللہ رزق دیتا ہے. جب ایک تھا تو ایک ہے, جب 2 ہو گئے تو 2 کی 2 روٹیاں بھی اللہ دے دے گا انشاءاللہ. رازق تو نہیں ہے, رازق اللہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اولاد تیرے سے دکھی ہے, تو اولاد سے دکھی ہے. اولاد نافرمان, بیوی نافرمان, تو کہتا ہے بھائی سائیں جانن تے بلائیں جانن, میں تے شادی کرنی ہی نہیں, کمان گے مینوں کچھ دین گے تے شادیاں کراں گے. ایویں ہی کہنے ہیں نا, کچھ کماؤ گے کچھ دو گو
تو تب میں تمہاری شادی کروں گا. ایسا نہیں ہے شریعت میں. تو باپ ہے, تیرے اوپر ذمہ داری ہے, کوئی بات نہیں ہے. بچہ پڑھ رہا ہے, جوان ہو گیا, بچی پڑھ رہی ہے, جوان, شادی کر دو. اچھے رشتے ڈھونڈو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کا رشتہ اچھا آیا, بچی کا رشتہ اچھا آیا, گھر نہیں ہے, حسب نسب نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نیکی ہے, خیر ہے, فرمایا کر دو. اگر نہیں کرو گے تو سنو حدیث, اگر نہیں کرو گے, اچھے بچے کا رشتہ قبول نہیں کیا, اچھی بچی نیک کا رشتہ قبول نہیں کیا, فتنوں کا شکار ہو جاؤ گے. حضور نے فرما دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. بچہ نماز پڑھتا ہے جی, نہیں پڑھتا, اچھا کوئی گل نہیں, نمازی بن جائے گا, بن جائے گا نا, پیسہ تو ہے نا. ہمارا معیار کیا ہے؟ پیسہ. حضور نے فرمایا تھا پیسہ معیار نہیں بنانا. ہاں اگر ساری چیزیں مشترک ہو جائیں, پیسہ بھی ہو, حسن بھی ہو, ماشاءاللہ نماز بھی ہو, دینداری بھی ہو, تو پھر تو کیا ہی بات. لیکن اگر حضور نے فرمایا نیک بچی کا رشتہ اگنور کر دیا تو فتنوں کا شکار ہو جائے گا. نبی کریم نے فرمایا اور سچ فرمایا. آج کئی گھر ٹوٹتے ہیں. ایک سروے رپورٹ, تیرے معاشرے کے اندر 80% طلاق ہے. تیرے وفاقی دارالحکومت کی رپورٹ شائع ہوئی, عدالتوں کی, وفاقی دارالحکومت کی, 1 مہینے کے اندر 80,000 طلاقیں ہوئی. 1 مہینے کے اندر 80,000 طلاقیں ہوئی. گھر کیوں اجڑتے ہیں؟ معاشرہ کیوں خراب ہوتا ہے؟ اور بھائی گندے لوگ ہیں, ماں باپ کو پرواہ ہی نہیں ہے. بیٹا کب اٹھ رہا ہے صبح, کب جا رہا ہے گھر سے, کب واپس آ رہا ہے, ماں کو پتہ ہی نہیں ہے, باپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسی مائیں نہیں. مجھے یاد ہے بچپن میں مائیں ڈنڈا اٹھا لیتی تھی. نماز پڑھی ہو کہ نہیں, قرآن پڑھا ہے کہ نہیں. ہاں جی, آج تو ماں باپ کو پرواہ ہی نہیں ہے. گھروں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب حدیث سنو, اگر بری اولاد ہے, بری بیوی ہے, تو پھر کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. آج یہ حدیث سن کے تڑپ جانا. حوصلہ چاہیے سنانے کے لیے بھی اور سننے کے لیے بھی. حدیث حوصلہ چاہیے. اگر توجہ ہو آپ کی میری طرف تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, یا اللہ کریم اس جمعے کو ہماری اصلاح کا سبب بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے بندے ہیں جن کی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا. توجہ سے سننا. 3 قسم کے بندے ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا. مستدرک حاکم کے اندر اور سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. 1805 اس حدیث کا نمبر ہے. سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر 1805 نمبر اس حدیث کا ہے. 3 بندوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا. پہلا بندہ جس بندے کی بیوی برے اخلاق والی ہے, اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوگی. حضور نے فرما دی جو مرضی پیا کرے. پہلے چنگی لینی سی نا سوچ کے, ادوں تو نہ مولوی نے دسیا نہ تینوں وقت ایسی مسیتیں آن دا. وہ میں ایک جگہ جمعہ پڑھاتا تھا گاؤں میں, ایک میں 15 سال رہا. شادی والے دن ڈھول وجدہ مسجد دے بوئے اگے آ گیا. ڈھول مسجد دے, مولوی دا دروازہ کھڑکایا, کی ہویا؟ وہ دلہا نفل پڑھن آیا ہے جی. دلہا سنیا کدی اگے, کدی سنیا اگے ہوندا ہے نا کتے کتے. اور دلہا نفل پڑھنے آیا ہے. بھگایا پھر میں نے, پتا تو ہے نا میری طبیعت کا, اللہ میرا مجھے معاف فرما دے. میں نے کہا دلہا اتھے دئیے, اگے تینوں کدی مسیتے نہیں ویکھیا, اگے تے کدی مسیتے نہیں ویکھیا, اج ڈھول سمیت ہی مسیتے آ گیا. میں کہا جدھر جانا ادھر جاؤ, جتھے کرما والی بیٹھی ہے ڈھول لے کے ادھر جاؤ. مسیتے کی لین آئے ہو؟ جے آنا ہی سی بدبخت ہو تو کوئی وضو کر کے, کوئی اللہ توبہ کرن واسطے کوئی
یہ تو ایک نیا طریقہ مولویوں نے بتا دیا نا. کسی مولوی نے پٹھے رائے پایا ہونا. بڑے مولویوں نے بڑے بڑے کرتوت کیے ہیں, دین کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا. شادی دلہن لین جانا ہے, ہن نفل پڑھ کے جائیں, ہن پیا نفل پڑھ, جڑی تیرے مصیبت گل پینی وہ پینی پینی. نفل تے پڑھنے سی نا شروع تو 7 سال تو نمازاں شروع کرنی سن. ہاں جی 7 سال تو لے کے 20 22 25 سال تک تے مسیت دا منہ ہی نہیں ویکھیا, تے ہن کہندا تینوں کوئی چنگی, تینوں کوئی بلا ہی لبڑی. حضور نے فرمایا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیری دعائیں اللہ قبول نہیں کرے گا اگر تیرے گھر میں عورت ایسی ہے, بد اخلاق عورت ہے, اور تیری دعا اللہ قبول نہیں کرے گا. دوسرا آدمی, جس آدمی نے قرض لیا, قرض دیا, حدیث پہ غور کرنا, جس بندے نے قرض لیا یا دیا, لکھ لکھا نہیں کیتا, بعد رولا پہ گیا. حضور نے فرمایا کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کرو لکھ لکھا کرو. کسی کو قرض دینا ہے یا لینا ہے لکھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں رولے پڑ گئے, بعد میں لڑائیاں اختلاف ہو گئے, چھریاں چاقو نکالے, بندوقاں نکال لیا. پہلے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا دوسرا بندہ جو اپنا معاملہ کرتے ہوئے لکھ لکھا نہیں کرتا, اس کی اللہ کوئی دعا قبول نہیں کرے گا. تیسرا بندہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بے وقوف آدمی کو, نا تجربہ کار آدمی کو, بے وقوف آدمی کو, نا تجربہ کار آدمی کو اپنے مال کا والی بنا دیا, اپنے مال کا پہرے دار بنا دیا. اس پہ محدثین نے, شارحین حدیث نے کہا نوکر رکھ لیا. نوکر بھی رکھنا ہے تو چن کے رکھنا ہے, تے بعد اس نوکر دے فتنے دا شکار ہو جائے گا تے ہن تو دعا کرے گا یا اللہ اینو ہدایت دے دے, یا اللہ بیوی نو ہدایت دے دے, یا اللہ اولاد نو چنگا کر دے. جو پہلے چنگی آندی نہیں, تو اب حضور نے فرمایا اب تیری دعائیں اللہ قبول. سمجھ آئی؟ قربان جاؤں میں اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کروڑوں سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اربوں کھربوں درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. ریت کے ذرات سے زیادہ, پانی کے قطرات سے زیادہ, درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اتنی پیاری باتیں بتا دی نبی پاک, اتنی پیاری باتیں بتا دی. فرمایا اس کی اب دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اور ایک واقعہ بھی سن لو مختصر. سیدنا عمر کے سامنے ایک باپ آ گیا. باپ آ کے اپنے بچے کی شکایت کرتا ہے کہ میرا بچہ ایسا ہے, ایسا ہے, ایسا ہے, ایسا ہے. سیدنا عمر نے فرمایا جاؤ اس کے بیٹے کو بلا کے لاؤ. بلا کے لائے اور حضرت عمر نے کہا تو اپنے باپ کی بات نہیں مانتا. سیدنا عمر نے اس کو ڈانٹا. اب وہ بچہ سنتا رہا. جب سن لیا نا تو کہنے لگا اے امیر المومنین, صرف باپ کا حق ہے یا کچھ اولاد کا بھی حق ہے باپ پر؟ اب سننا غور سے, صرف باپ کا حق ہے نا؟ یقین کرو ہمیں تو بعض اولادوں نے بھی کہا یار استاد جی میرے باپ واسطے دعا کرنا, اللہ میرے باپ کو ہدایت دے دے. بعض والدین کہتے ہیں دعا کرنا مولوی جی ہمارے بچوں کو اللہ ہدایت دے دے. دونوں طرف سے معاملہ خراب ہے. گھروں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ سیدنا عمر نے پوچھا, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اس بچے نے کہ یا امیر المومنین, صرف باپ کا حق ہے اولاد پر یا کچھ اولاد کا بھی حق ہے؟ فرمایا بالکل حق ہے. فرمایا کیسے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ وہ عورت اچھی لے کر آئے, بچوں کی ماں اچھی لے کر آئے, یہ حق ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کا نام اچھا رکھے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو بچوں کو اپنے قرآن کی تعلیم دے. یہ بچے کا حق ہے. پہلے ماں اچھی لے کے آئے. سیدنا عمر نے فرمایا پہلے ماں اچھی لے کر آئے اور ماں کے بعد بچے کا جب بچہ پیدا ہو جائے پہلے ماں اچھی ہے اور بیج اچھا رکھ دے. ہو کہ نہیں؟ بازاروں بیج لے کے آنا منڈی تو فصل واسطے, بیج اچھا لے کے آنا, ماں بھی اچھی لاؤ نا.
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورت اچھی ہو جو بچوں کی ماں بنے گی وہ اچھی ہو، پھر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام اچھا رکھا جائے، اور جب بچہ پیدا ہو کر نام اچھا رکھ لیا تو پھر قرآن کی تعلیم دے۔ اب بچہ کیا کہتا ہے؟ بچہ کہتا ہے اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو میری ماں ہے نا یہ پہلے ایک مجوسی سوڈانی کی نوکرانی تھی۔ مجوسی کہتے ہیں آتش پرست کو، آگ پوجنے والے کو۔ جو میری ماں ہے نا یہ ایک مجوسی کی لونڈی تھی۔ اب تم دیکھ لو اے عمر فاروق میری ماں کیسی ہے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا کہ نام اچھا رکھے، میرا نام جوعل یا جوعل اعراب کے ساتھ، میرا نام گوبر میں رہنے والا گندا کیڑا ہے، نام ہی اچھا نہیں ہے، اور میرے باپ نے مجھے کبھی قرآن کی تعلیم تو دی بھی نہیں ہے۔ تینوں کام الٹ ہو گئے۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا اب تو شکوہ کس بات کا کرتا ہے؟ نہ تو نے گھر میں عورت اچھی لے کر آیا، نہ تو نے بچے کا نام اچھا رکھا، اور وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، قرآن کا علم دینا تھا، وہ تو نے بچے اور بچی کو دیا ہی نہیں ہے۔ اب تو شکوہ کس بات کا کرتا ہے؟ اولاد بری ہے، بیوی بری ہے، بیوی تو خود لے کے آیا۔ لو آخری بات سنیں اور اپنی بات ختم کریں۔ گھروں کو ماحول کو اچھا کیسے بنانا ہے؟ گھر میں داخل ہوں بسم اللہ توکلت علی اللہ، نکلتے ہوئے بھی یہی پڑھیں۔ گھر میں جائیں السلام علیکم کہیں۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھی جائے، جس کھانے پہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے، شیطان کو جگہ مل جاتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا شیطان کہتا ہے جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے نا، نہ بسم اللہ نہ السلام علیکم، شیطان کہتا ہے واہ بھائی واہ، گھر تے ہی مل گیا ہے، آن دی جگہ مل گئی ہے۔ حضور نے فرمایا تعلیمات محمد پہ قربان جائے، ایک ایک بات بتلائی میرے نبی نے۔ گھر میں گیا بسم اللہ بھی نہیں پڑھا تے السلام علیکم بھی نہیں آکھیا۔ حضور نے فرمایا شیطان کہتا ہے جگہ مل گئی ہے، گھر اپنا ہی ہے، اپنے بیلیاں دا گھر ہے۔ شیطان کی آندا ہے؟ اپنے لگدیاں دا گھر ہے، کیونکہ اللہ دے نام دی تینوں پرواہ ہی کوئی نہیں۔ یہ میرا اپنا گھر ہے، بسم اللہ دا کی معنی ہے؟ میں اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے گھر والوں تم پہ سلامتی ہو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت میں آ جائیں۔ پھر کھانا شروع کیا، بسم اللہ پھر نہیں پڑھی، ٹیبل سج گیا، ڈائننگ ہال سج گیا، ترکاریاں رکھ دیں، تکے کباب رکھ دیے، بہترین کھانے ڈشیں سب کچھ رکھ دی، ہاتھ دھو لیے، بہترین ٹیشو ٹاول سب کچھ، بسم اللہ نہیں پڑھی۔ شیطان کہندا کھاؤ نال، یہ اپنا ہی ہے۔ حضور نے فرمایا، اپنی بات نہیں کر رہا، نبی پاک نے فرمایا ہے، شیطان کہندا ہے گھر اپنا سی تے ہن نال کھاؤ، پھر یہ آندا ہے بس کھاندا ہی جانا، کھاندا ہی جانا، کھاندا ہی جانا، رجدا نہیں آ بھائی تو نہیں کھاندا، تیرے نال شیطان بھی کھاندا ہے۔ مومن کے لیے تو ایک چپاتی کافی ہے۔ حضور نے فرمایا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، مومن ایک آنت سے کھاتا ہے۔ اس لیے تو حدیث میں ہے نا بخاری میں، نبی پاک دے ایک دفعہ ایک مہمان مشرک بن گیا۔ حضور بڑے اعلیٰ ظرف تھے، حضور بڑے کریم تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضور کا ایک دفعہ مہمان بن گیا تھا وہ مشرک، 7 روٹیاں کھاوے ایک ٹائم، کنیاں 7 صبح 7 دوپہری تے 7 شامی تے کٹورا دودھ دا۔ تے حضور نے فرمایا کوئی مہمان رکھے گا، پہلے مسلمان نہیں تھی وہ، پہلے وہ مسلمان نہیں تھا، بعد میں حضور کے سمامہ اس کا نام ہے نا، بعد میں یہ صحابی رسول بن گیا، سمامہ بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضور نے اس کو سردار تھا، یہ سمامہ سردار تھا۔ مسلمانوں نے پکڑ کر حضور کے پاس، نبی پاک نے فرمایا کہ کھانا میرے گھر سے آئے گا، دشمن کا کھانا محمد کے گھر سے آئے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قربان جاؤں میں اپنے محمد کریم کے اخلاق پر۔ دشمن ہے، سردار ہے، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کھانا میرے گھر سے آئے گا۔ جب مسلمان ہو گیا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اب کون کھانا دے گا؟ سارے صحابی کہندے بھائی 21 روٹیاں کھاندا جے، سوچ لیا جے، ایک دن دیاں 21 روٹیاں کھاندا جے، سوچ لیا جے۔ نبی پاک نے فرمایا غم نہ کرو، جب مومن ہو جاتا ہے تو ایک ہاتھ میں کھاتا ہے، 1 روٹی کھا لے گا، 1.5 روٹی 2 روٹی کھا لے گا۔ اب پہلے والی بات نہیں ہے۔
حضور نے فرمایا مشرک تھا تو اس کو بسم اللہ کی پرواہ نہیں تھی، اس کو اللہ کی پہچان نہیں تھی، اب مسلمان ہو گیا، بسم اللہ پڑھے گا، برکت آئے گی اللہ کے بندو۔ ہوں 21 روٹیاں والی گل کوئی نہیں ہے، ایک روٹی کھائے۔ حضور نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، گھروں میں سورۃ بقرہ پڑھا کرو، شیطان بھاگ جائے گا۔ گھروں کی اصلاح کیسی؟ بات بڑی لمبی ہے، موضوع بڑا لمبا چوڑا ہے، معذرت، میں بھی سفر کر کے آتا ہوں، خرچہ کر کے آتا ہوں، پیٹرول بھی مہنگا ہے، ہاں جی 18-20 ہزار، تو جے تسی آندے لیٹ ہو تو پھر میں بھی بڑا دلی دکھی ہونا کہ ہوں چلو قابو آئے نے 7ویں دن تے میں انہوں کوئی گل سنا ہی لواں۔ تنگ تسی بھی بڑے ہوندے ہو، ڈیڈوں دعاواں دیندے ہو، سو بکدوں اس بلاں تو جان چھٹے گی ساڈی۔ معذرت مینوں معاف کریا جے، میں جو اتنا سفر کر کے آنا پردیسی، اللہ دی قسم ہے تواڈے واسطے دعاواں کردہ آنا تے کردہ جانا، میزبانوں کے لیے، اپنے معاونین کے لیے، اپنے رانا برادران کے لیے، سب بھائیوں کے لیے اللہ کی قسم میری دعائیں ہیں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت۔ نبی پاک نے فرمایا گھروں میں سورۃ بقرہ پڑھا کرو، گھر اچھے ہو جائیں گے، شیطان بھاگ جائے گا۔ گر بتلائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہترین انداز بتلائے، نفلی نماز پڑھا کرو۔ اپنے گھر میں ٹی وی لانج ہے تو ایک پریئر روم بھی بنائیں، نماز روم، بہترین گھر کا ڈرائنگ بنایا، ٹی وی لانج ہے جی گھر میں، اچھی بات، تیرا دل رکھن واسطے کہہ رہے ہیں، ویسے اچھی بات نہیں ہے، ٹی وی لانج بنانا ضروری نہیں ہے، لیکن گھر میں ایک خوبصورت کمرہ بنانا، خوبصورت اس میں قالین بچھا ہو، جائے نماز، بہترین لائبریری ہو گھر کے اندر، اور اس کمرے میں داخل ہوں تو سکون آ جائے۔ ٹی وی لانج نہ ہو گھر میں، وہ پریئر روم ہو، وہ نماز کے لیے جگہ ہو۔ تیرے گھر میں ایک کمرہ ہونا چاہیے۔ میں عابد بھائی کو خصوصی طور پہ کہوں گا، نیا گھر بنا رہا ہے، میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ اس میرے بھائی کے گھر میں برکت ڈال، آپ سب کے گھروں میں اللہ برکت ڈال۔ اچھا بھائی ہے میرا نیک، مجھے دلی محبت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی گھر کو اور گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ بچوں کو نیک بنائے، آپ سب کی اولادوں کو اللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے نا، فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے اس کو بھی وہی کچھ عطا فرما۔ اگلا بندہ دعا نویں دے وے، فرشتے کہندے نے یا اللہ اس کے لیے وہی کچھ عطا کر دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، اپنے دل میں جگہ دے، گھر میں نفلی نماز پڑھا کریں، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ حضور نے فرمایا وہ گھر نہیں وہ قبرستان ہے جس گھر میں نفلی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ کبھی کبھی وطر پڑھ لیے، کبھی کبھی سنتے چھوڑ دی، گھر جا کے پڑھ لیے۔ اس روم میں ایک بہترین روم ہو گھر میں، ہاں جی گھر والی اس روم میں بیٹھی ہو، بچے دائیں بائیں ہوں، خامد بھی چلا جائے اس گھر کے اندر۔ اللہ کی بندیوں سے محبت حسن سلوک کرنا ذمہ داری ہے۔ اور ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث سنی اور میں نے گھر جا کے فوراً عمل کیا۔ تم بھی سن لو اور وعدہ کرو میرے ساتھ عمل کرو گے، حدیث سن کر عمل کرو گے، وعدہ کر رہے ہو مسجد میں، وعدہ کرو وعدہ کرو۔ حدیث ہے، میں تھوڑے کو ووٹ نہیں منگنے تے نہ چندہ مانگنا ہے، ایک باری غلطی کر کے مانگ لیا، ہوں نہیں منگا گا زندگی بھر انشاءاللہ، نہ میں نے آپ سے چندہ مانگنا ہے نہ ووٹ مانگ۔ حدیث سنا کر آپ پہ عمل کیا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، فوراً عمل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث کیا ہے؟ صحابی کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ بندہ اپنے گھر میں جائے اور بیوی کو پانی پلائے، بیوی کو محبت کے ساتھ۔ اور بابے ہو تسی نہیں پلایا جے، کوئی گل نہیں، خیر ہے یار، بابے ہو تسی ڈر نہ جایا جے کہ پچھلی واری اولاد آ کے بابا رن مرید ہو گیا، پچھلی آتی الزام لگ، کوئی گل نہیں، محمد کی حدیث کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ کوئی تانے دے، کوئی باتیں کرے، کوئی کچھ بھی کرے، اس حدیث پر عمل کرنا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں گھر گیا اور میں نے فوراً حدیث پر عمل کیا، مسکرانے لگ گئے۔ بیوی کہتی ہے کی ہویا ہے سرکار، کی ہویا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا محمد کی حدیث سن کر آئے ہوں، عمل کیا۔ سبحان اللہ۔ محبت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ ہاں جی، تے جے جیاں نے پانی دینا تو دا منہ ادھر تے تیرا ادھر، اس نے سلوک بھی ضروری ہے۔ اولاد کے سامنے لڑنا نہیں چاہیے، انسان ہے، بعض دفعہ انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک لونڈی آ گئی، اس کا نام صفیہ تھا، بادشاہ کی بیٹی تھی، لونڈی بن گئی، جنگ ہوئی،
بڑی خوبصورت تھی. حضور نے اپنے لیے اس کو رکھ لیا, سفر میں نکاح کر لیا, نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد خلوت اختیار کی سفر کے اندر ہی. اور پھر کیا ہوا؟ حضرت صفیہ کہتی ہیں صحابہ نے کہا ولیمہ کرو. حضور نے پنیر, دیسی گھی, جو اس کی کچوری بنائی اور چوری بنا کر صحابہ کو کہا کھاؤ. جب کھا لیا اور دلہن کو سواری پہ بٹھانے کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کو بٹھایا. حضور نے اپنے اونٹ کو بٹھایا, صحیح حدیث ہے. اونٹ کو بٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیٹھ گئے اور اپنے گوڈے جو ہے نا حضور نے اپنے گھٹنے اونٹ کے ساتھ لگا دیے. حضرت صفیہ کہتی ہیں میں نبی کریم کی ران پر پاؤں رکھ کر اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی. سبحان اللہ. یار اتنی محبت کبھی بکھیرے نہ یہ محبتیں گھروں میں. لڑائیاں ہی لڑائیاں نے, فتنے ہی فتنے. وہ تویز لیندی پھر دی ہے, وہ مولوی جی کوئی تویز دیو نا, ہاں جی, جنہ دا تویزہ نال کام نہ چلے انہیں کوئی زہر دی گولی دے دینی ہے. یہ بھی ہویا کہ نہیں معاشرے دے اندر؟ ہوا ہے نا بھائی. گلاں تے سچیاں تے کھریاں کرنیاں چاہیے. یہ بھی ہوا ہے. تویز, وہ ہمارے ایک استاد جی تھے, وہ بات بتاتے تھے کہ شکایت آئی, بیوی آ گئی, بوڑھی آندھی مولوی جی کو یہیں دا تویز دیو کہ بس میری جان چھوٹ جائے. استاد کہتے ہیں کہ بندہ عالم کوئی تھا, جہاں دیدہ تھا, سمجھدار تھا. انہیں کیا اے لے اللہ علیہ تویز تے نہ پانی وچ گھولنا ہے نہ انہوں پلانا ہے. یہ پتہ ہے کہ جدوں گھر تھوڑی جی گڑبڑ ہون لگے نا, جدوں گھر تھوڑی جی گڑبڑ ہون لگے نا, اس تویز نو تو اپنے دنداں دے تھلے رکھ کے نا زور نال دبا لینا. یہ تویز نو سمجھ آ رہی گل؟ آخری بات تھوڑی جان چھٹن لگی. اے تویز ہے تے اینو تو اپنے منہ وچ رکھنا ہے. بڈھی نو کیا تے جدوں گھر وچ کوئی بولا بلارا ہون لگے نا, تو بولنا نہیں, بس دند تلے رکھ کے چنگی طرح زور نال اس نو بس عمل کردی رہی 2-3 مہینے. 2-3 مہینے تو بعد آ کے مینوں دسی. او جناب جدوں ہی گھر وچ کوئی گڑبڑ ہون لگے, او رکھے کڈے تویز, رکھے دند تلے تے منہ بند, او بولدا رہے, یہ بولے ہی نہ. رولا تے یہی سی نا جدوں ماں نے پچھوں سکھا کے بھیجیا ہے کہ تینوں ایک کرے تے تو 4 کرنیاں. گلاں سیدھیاں سیدھیاں نا. جدوں ماں نے پچھوں سکھا کے بھیجیا ہے, او کرما والیو یہ بیچارے ماں باپ ہیں, یہ ایک چولہے کے اوپر یہ بیٹھ کر کھاتے تھے سارے بہن بھائی. جب سے تو آئی ہے تو نے گھر سب کو برباد کر کے رکھ لیا. دکھ بھری کہانی ہے یار, اللہ کی قسم ہے. پہنا برا ایک دوے کولو کھو کھو کے کھاندے نے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ چھین چھین سے کھاتے. ایک گھر کی کہانی نہیں ہے. وہ وقت بھی آتا ہے تیری وجہ سے حالات اتنے بگڑے. اور میں جاتے جاتے آپ کو یہ بات بھی بتا دوں, مجھے یاد آ گیا ایک بھائی, ایک دوست جس نے 17 سال اپنے باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا. لڑائی میاں بیوی کی تھی, لڑائی میاں بیوی کی تھی. سزا کس کو ملی؟ سوچا کرو کبھی ان باتوں کو. گھر کیسے سنورتے ہیں؟ 17 سال اس نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. کون ذمہ دار ہے؟ تم اپنی انا میں, اپنی ضد میں کہاں تک چلے جاتے ہو؟ کبھی سوچے آپ نے؟ نہ کرو ایسے. اس معاشرے کو خوبصورت بناؤ. آپ پر بھی لازم ہے, مجھ پر بھی. دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی. اللہ اس خطبے کو قبول کر لے اور معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے.